مدینہ منورہ کی وہ ایک خاص رات تھی جب آسمان سے ایک ایسی آیت اتری جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز میں تھر تھراہٹ پیدا کر دی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم و شان آیت ہے جس کے اندر ایسے ایسے گہرے راز چھپے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش جنات اور خود شیطان بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ایک بہت بڑا پرسرار دروازہ آپ کے سامنے ہے جس کے پیچھے کائنات کے انگنت راز اور ایک انوکھی روحانی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ اس دروازے کو کھولنے کی چابی صرف اور صرف آیت الکرسی ہے۔ اس آیت میں اسم اعظم کی نشانیاں موجود ہیں۔ جی ہاں، وہ اسم اعظم جو ہزاروں سالوں سے ایک راز بنا ہوا ہے۔ یہی وہ طاقتور کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ والے اپنی روحانی بصیرت کو دیدار کرتے تھے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ آخر جادوگر، جنات اور شیاطین آیت الکرسی کا نام سنتے ہی کیوں کانپنے لگتے ہیں، اور ہم آپ پر وہ راز بھی کھولیں گے جو شاید آج سے پہلے آپ کی نظروں سے اوجھل تھے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اگر ہم اس کی بناوٹ پر غور کریں تو اس میں کل 9 جملے ہیں۔ ایک صحیح حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ سب سے بڑا نام ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کا وہ نام جس میں سب سے زیادہ طاقت، جلال اور اثر پوشیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ہماری چھوٹی سی عقل کے بس کی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کو دیکھیں تو کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے وسیع و عریض ریگستان میں ایک چھوٹا سا لوہے کا چھلا یا انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ آیت الکرسی دراصل اللہ کی کرسی، اس کے عرش، اس کی لامحدود قدرت، اس کے علم، اس کی بادشاہت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا اعلان ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وہ طاقت بیان ہوئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو اسم اعظم کے سب سے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ ہماری آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دے اور ہم دیکھ سکیں کہ جب ایک بندہ مومن آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو روحانی دنیا میں کیا ہلچل مچتی ہے، تو شاید ہمارے دل اس ہیبت سے پھٹ جائیں اور ہم وہ منظر برداشت ہی نہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت سی دلچسپ حدیثیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آیت الکرسی باقی تمام آیات سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت مشہور اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ رات کا وقت تھا، میں پہرا دے رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی ہے۔ مجھے لگا کہ مال میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے صدقہ زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور کیا۔ رات کے وقت ایک شخص آیا اور اناج کھجوریں مٹھیوں سے بھر بھر کر اپنے برتن میں ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے عاجزی کی اور کہا، میں بہت محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل کیا کیا؟ انہوں نے پورا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات نبی کریم کے فرمانے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ چوکنا تھے۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور اناج چوری کرنے لگا۔ انہوں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر غربت اور بچوں کا واسطہ دے کر معافی مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے رحم کھا کر اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پھر یہی فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ ابو ہریرہ نے اسے پکڑ کر کہا، اب رکھنے والا ہے، ہم اور آپ فانی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن وہ الحی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اس القیوم کے راز کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پر غور کریں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی کی نوک پر کروڑوں ایٹم ہوتے ہیں۔ اگر اللہ صرف ایک سیکنڈ کے ہزارویں غصے کے لیے بھی اپنی طاقت، اپنا حکم روک لے تو یہ ایٹم بکھر جائیں گے، نظام شمسی تباہ ہو جائے گا اور کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔
یہ اللہ کی صفت قیومیت ہے، جس نے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس کائنات کو تھام رکھا ہے۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ سب آٹو پائلٹ پر نہیں ہے، بلکہ القیوم ذات اسے چلا رہی ہے۔ پھر اللہ اپنی بے پناہ طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہم انسان کمزور ہیں، 2 دن جاگ لیں تو تیسرے دن گر جاتے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، لیکن قربان جائیں اس رب پر جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اسے ایک پل کے لیے بھی تھکاوٹ یا غفلت نہیں ہوتی۔ اگر وہ سو جائے تو دنیا درہم برہم ہو جائے۔ آگے فرمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یہ جملہ انسان کے تکبر کو توڑ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا جسم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب امانتیں ہیں، مالک صرف اللہ ہے، ہم تو صرف چند دن کے مسافر ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے اور اصل مالک کو حساب دینا ہے۔ اور پھر وہ حصہ آتا ہے جو سفارشیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے بغیر؟ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں ہستی ہمیں بچا لے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے اور وہی سفارش قبول کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ علماء صدیوں سے اس راز کی تلاش میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ کا وہ خاص نام چھپا ہے کہ اگر اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ چابی ہے جو بند تقدیروں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ اسم اعظم کیا ہے اور ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس آیت کے ذریعے اپنی زندگیوں میں کیسے انقلاب لا سکتے ہیں؟ اسم اعظم یعنی اللہ کا وہ سب سے بڑا نام جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، وہ آیت الکرسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو چھپا رکھا ہے، بالکل اسی طرح اس نے آیت الکرسی میں اپنے اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ تڑپ کر اسے ڈھونڈے۔ بہت سے ذی علم کرام اور محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اسم اعظم ان 2 ناموں میں ہے، یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے جلال اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رکھنے والے، یا حیو یا قیوم۔ جب نبی کریم نے ان الفاظ کو سنا تو فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس شخص نے اللہ کو کن ناموں سے پکارا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے۔ جب ان ناموں کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ پر کوئی سخت مشکل آن پڑے، کوئی بیماری گھیر لے یا رزق کی تنگی ہو جائے تو سجدے میں گر جائیں اور آیت الکرسی کے ان کلمات یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں۔ یقین مانے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی کے اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے، وہ جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کا علم کتنا باریک ہے، وہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اسے بھی دیکھتا ہے۔ کائنات کے کسی دور دراز کونے میں موجود ایک ذرے کی حرکت بھی اس سے چھپی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں چھپے وسوسے اور ہمارے مستقبل کے راز سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ پھر فرمایا، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ ہمیں جو تھوڑا بہت علم، ٹیکنالوجی یا سمجھ بوجھ ملی ہے، یہ ہماری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے اپنے علم پر کبھی گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ دینے والا وہی ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اور آخر میں فرمائی، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بھی نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر یا اپنے مال پر پھونک دیتے ہیں تو آپ دراصل انہیں اس ذات کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں تھکتا۔ دنیا کا گارڈ سو سکتا ہے، سیکیورٹی سسٹم فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کا نظام کبھی فیل نہیں ہوتا۔ عملی نکات اور وظائف، سنجیدہ اور مخلصانہ انداز۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس خزانے کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟
اول الفرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی مرتے ہی وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے اپنا معمول بنا لیں۔ گھر سے نکلتے وقت جب گھر سے کام یا سفر کے لیے نکلیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، فرشتے آپ کی واپسی تک حفاظت کریں گے اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔